السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قلب ایمان ایک۔ آپ کو اس چینل پر حضرت جی سے ریلیٹڈ بیان سننے کو ملیں گے، جس میں حضرت جی کا بہت ہی اہم بیان ہے بھائی۔ حضرت جی فرما رہے ہیں ایک مسلمان کو بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک ماننا۔ حضرت جی کا بہت ہی اہم بیان ہے بھائی۔ بیان اچھا لگے تو بیان کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے چینل قلب ایمان ایک کو سبسکرائب کر لیں۔ چلو بھائی شروع کرتے ہیں بیان۔ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر مشاہدات کے اور بغیر کسی غیبی نظام اور بغیر ملائکہ کو دیکھے اور بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک ماننا، یہ کسی دلیل سے کی وجہ سے ماننے سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل یا مشاہدے کی بنیاد پر مانا، بے شک وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اپنے تعارف کے لیے۔ جو کائنات کے نظام کو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھا اس کو دیکھا، پھر کہہ دیا کہ میں نے رخ بنے ہوئے سے ایک طرف پھیر لیا، یہ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ماننا، اللہ کو بغیر دلیل کے ماننا اور بغیر مشاہدات کے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ماننا، یہ افضل ایمان ہے، یہ افضل ایمان ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کے رضی اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی اسلام میں لانے والے ہیں، کہیں ان کو غیبی دلائل نظر آ گئے، کہیں انہوں نے مشورہ اور غور کیا، کہیں بعض کفار ایسے ہیں کہ ان کو خواب میں اشارہ مل گیا کہ ہاں یہ دین حق ہے، لیکن صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو ہے نا آپ کی بات کی تصدیق بغیر تأمل کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی مشاہدے کے اور بغیر کسی اشارے کے اور بغیر کسی غور و فکر کے آپ کی بات کی فوراً تصدیق کر دی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقابل کو ہم دلائل سے اور مغلوب کر دیں گے، نہیں، اصل تو مقابل کا حق کو قبول کرنا ہے نا، حق کو قبول کرنا ہے نا، مغلوب ہونا بھی حق قبول کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مناظرے سے مقابلہ تقابل پیدا ہوتا ہے، اس لیے مناظرہ جہاد نہیں، بلکہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر مسیح کے ماحول میں لانا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے، اسے امر معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا، امر معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر انہیں ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ اسی کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم خیر امت سے بول سکتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے اور یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارے اس دعوت کے کام کا یہ بنیاد ہے، وہ تو اصل میں سیرت کے ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے، ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے، ہر جز کو سیرت کے مطابق کرنا ہے، جس میں سب سے اہم امر، سب سے بنیادی حکم وہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، کیونکہ یہ تو بات صاف ہو گئی اور خود سمجھ میں آ گئی کہ پھرے بغیر تو دعوت کا فریضہ ادا ہوتا نہیں، پھرے بغیر تو
ہمارے یہاں اس کے علاوہ اور کوئی بات سب سننے اچھی طرح، یہ پھرے بغیر دعوت کا فریضہ ادا۔ اگر امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے پھرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ سوچا تو یہ سوچ سنت اور نبی کی بعثت کے خلاف ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر امت تک دین کو پہنچانے کا ذریعہ پھرنے کے علاوہ کچھ اور سوچا تو پھر یہ سوچ نبی کی بعثت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے خلاف ہوگی۔ سمجھے؟ دوبارہ کہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سمجھا تو یہ سوچ نبی کی بعثت کے اور نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ خیر القرون بہترین زمانہ تمام زمانوں میں، اس میں دین کے پھیلانے کا ایک ہی طریقہ ہے صرف کہ اپنے دین کو لے کر پھرو۔ پھرنا اللہ کا امر ہے، کوئی اور شکل کوئی اور ذریعہ اس پھرنے کا متبادل نہیں ہے۔ کوئی اور شکل اور کوئی ذریعہ پھرنے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات اصل ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر پھرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے خاص طور پر دو چیزیں، ایک انفرادی دو اجتماعی، ایک انفرادی دو اجتماعی۔ حضرت عمر کا قول ہے دو اجتماعی ایک انفرادی، کہ اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، پھر تمنا کرتا کہ میں اللہ سے جا ملوں اگر دنیا میں تین کام نہ ہوں۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اور دوسرا کام علماء حق کے مجالس سے خیر کی باتیں چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا، اور تیسرا کام یہ کہ اللہ کی زمین پر مٹی پر لمبے لمبے سجدے کرنا۔ ایک انفرادی کام عبادت اور دو کام اجتماعی دعوت اور تعلیم۔ اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، یعنی خود السیر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا۔ اس زمانے کے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ پھرنے سے کیا فائدہ ہے، پھرنا کیا ضروری ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کام، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کام۔ حالانکہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ میں کیا کہنا، میری بات توجہ سے سنو، کون کہتے تھے؟ ہاں، یہ مشرک کا کہنا ہے، یہ مشرک کا کہنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، جس کو آپ کے دین کی رغبت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اسے دین سکھلائیں، ہمیں اس طرح آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ارے سنو تو صحیح، کون کہہ رہا؟ ہاں لیکن روایت تو تم پڑھتے تو ہو نہیں کہ تاکہ دعوت سمجھ میں آئے کیا ہے۔ مشرک نے کہا، ایک جگہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، چند مشرک بھی وہاں تھے، آپ نے وہاں جا کر دعوت دی لوگوں کو۔ تو مشرکین نے یہ کہا کہ آپ اپنی دین کی بات کو لے کر پھرا مت کریں، دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، اپنی جگہ بیٹھیں، جنہیں بھی آپ کے دین سے اتفاق ہوگا یا جو بھی آپ کا دین چاہیں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ انہیں دین سکھلا دیں۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ صحابہ بھی تھے اس میں حلقے میں، مشرکین بھی تھے۔ صحابہ نے کہا نہیں فرمائیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے دین کی دعوت کو لے کے پھرا مت، اپنی جگہ بیٹھیں، جس کو آپ کے دین کی طلب ہوگی آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو دین سکھلا دیں۔ یعنی گویا
معلوم یہ ہوا کہ پھرنے سے اختلاف مشرکین کو تھا، پھرنے سے اختلاف مشرکین کو تھا، دین سیکھنے سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ پھرنے سے اختلاف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بیٹھ گئے اپنی جگہ تو ان کا کام پھیلے گا نہیں، جو آئے گا وہ سیکھ لے گا ان سے، اگر یہ پھریں گے تو دین پھیلے گا۔ اتنی بات مشرکین بھی جانتے تھے کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا، اور مسلمان اس زمانے میں بھول گیا اس کو کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا۔ سوچو تو صحیح، ہم کہاں سے کہاں جا پڑے۔ اس زمانے کا مشرک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا۔ جی ہاں، پھرنے سے اسلام پھیلے گا۔ اس زمانے کا تو مشرک جانتا ہے اس بات کو، اس لیے آپ سے کہہ رہے کہ آپ پھرے مت۔ اس زمانے کا مسلمان کہیں کہ پھرنے سے کیا فائدہ جب ہر جگہ دین موجود ہے۔ یہ خیال باطل غلط خیال ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ اسلام پھیلا نہیں تھا اس لیے پھرنا تھا، اب پھیل چکا ہے تو پھرنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، اسلام قائم ہو گیا، آپ کی وفات پر اعتزاز آ گیا۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جماعت تیار کر کے روانہ کی۔ حضرت عمر نے روکا حضرت بکر کو کہ یہ جماعت کے جانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت مدینے کی حفاظت ضروری ہے۔ فرمایا کہ نہیں عمر، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، حکم میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ جماعت اکیلے بھیج رہے، آپ رائے لیجئے ساتھیوں سے، ساتھی کی رائے معلوم کیجئے، پہلے سب کے مشورے سے کام کیجئے، آپ اکیلے کیوں فیصلہ کر رہے؟ سب کی رائے سے مشورہ، سب کی رائے سے جماعت بھیجیں۔